جی السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیسن ہے رموز اوقاف میں سے گزشتہ سے پیوستہ سبق ہے ہمارا واوین۔ واوین یہ علامت کسی لفظ یا جملے کو دوسری عبارت سے ممتاز کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ علامت اس کی انورٹڈ کاماز انگلش میں کہتے ہیں، اور دیکھیے سیدھے ڈبل پیش، دو پیش اور الٹے دو پیش، یہ واوین کی علامت ہے۔ واوین کا استعمال اور اس کی مثالیں: نمبر 1، استعمال جب اپنی تحریر میں کسی دوسرے شخص کی تحریر یا قول کا اقتباس دیا جاتا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگاتے ہیں، واوین کی علامت لگاتے ہیں، انورٹڈ کاماز لگاتے ہیں۔ مثلاً پہلی مثال اس کی الطاف حسین حالی ایک مضمون میں لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ اب یہ اقتباس ہے اور اس اقتباس کو ہم انورٹڈ کاماز یعنی واوین میں لکھیں گے، واوین لگائیں گے، اور اس کے بعد بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں اس کی اس قدر برائی بیان کی گئی ہو یا برائی کی گئی ہو۔ واوین یہاں پر کلوز کریں گے اور ختمہ کی علامت لگا دیں گے۔ دوسرا استعمال، جملے کو دوسری عبارت سے ممتاز کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ کسی جملے کو دوسری عبارت سے منفرد کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے، پرومیننٹ کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً قائد اعظم کے ارشادات اتحاد، یہ بھی قائد اعظم کا ارشاد ہے۔ اتحاد اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، واوین میں لکھیں گے، پھر سکتہ لگائیں گے، اور اس کے بعد ایمان کو واوین میں لکھیں گے، پھر سکتہ لگائیں گے، پھر تنظیم واوین میں لکھیں گے، اور اہل پاکستان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ قائد اعظم کے ارشادات اتحاد، ایمان، تنظیم، اہل پاکستان کے لیے مشعل راہ ہیں، قابل عمل ہیں، عمل پیرا ہونے کے قابل ہیں۔ دوسری مثال، لاہور کا جغرافیہ۔ لاہور کا جغرافیہ یہ پطرس بخاری کا مزاحیہ مضمون ہے، اس وجہ سے اس کو ہم لاہور کے جغرافیے کو پرومیننٹ کریں گے اور ممتاز کریں گے باقی جملے سے، تو اس کے لیے ہمیں واوین کا استعمال کرنا پڑا، اور لہذا واوین کا استعمال کیا تو یہ الفاظ باقی جملے سے ممتاز ہو گئے۔ تیسرا استعمال واوین کا، جب کسی شخص کا قول اس کے اپنے الفاظ میں نقل کیا جائے تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگاتے ہیں۔ تیسرا استعمال، جب کسی شخص کا قول اس کے اپنے الفاظ میں نقل کیا جائے تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگاتے ہیں، یعنی واوین کی علامت لگاتے ہیں۔ مثلاً پہلی مثال، میں نے اسلم سے کہا تم کہاں جا رہے ہو، تو تم کہاں جا رہے ہو یہ اس کو واوین میں
لکھا جائے گا۔ یہ اس کے الفاظ نقل کیے۔ میں نے اسلم سے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ دوسری مثال، استاد نے شاگرد سے کہا شاباش تم بہت ذہین ہو۔ شاباش تم بہت ذہین ہو، یہ واوین میں لکھا جائے گا۔ تیسری مثال، اس نے جواب دیا وہ کل اسکول نہیں جائے گا۔ اس نے جواب دیا وہ کل اسکول نہیں جائے گا، وہ کل اسکول نہیں جائے گا، تو اس کو واوین میں لکھیں گے۔ واوین میں لکھ دیا تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں جب اصول یہ ہے کہ جب کسی شخص کا قول اس کے اپنے الفاظ میں نقل کیا جائے، جیسے وہ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس استعمال کیا ڈائریکٹ انڈائریکٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ اس کی بنائے جاتے ہیں، بالکل سیم وہی چیزیں ہیں یہاں پر اردو میں بھی۔ وہ ڈائریکٹ بات الگ ہوتی ہے اور انڈائریکٹ بات الگ ہوتی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، یہ انڈائریکٹ بات ہے۔ اس نے کہا، کیا کہا؟ وہ کل اسکول نہیں جائے گا، یہ انورٹڈ کامات میں لکھیں گے۔ اس نے کہا وہ کل اسکول نہیں جائے گا، یہ انڈائریکٹ بات ہو گئی اور اس کو ہم واوین میں لکھیں گے۔ اس کے بعد چوتھا استعمال ہے ظریفانہ اور طنزیہ۔ ظریفانہ اور طنزیہ خطابات و القابات کو بھی واوین میں لکھا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کی مثال نمبر 1 یہ ہیں ہماری جماعت کے ذہین ترین طالب علم۔ تو ذہین ترین جو ہے اس کو انورٹڈ کاماز میں واوین میں لکھا۔ دوسری مثال، حنیف صاحب بڑے غریب ہیں، صرف 5 لاکھ ماہانہ کماتے ہیں۔ اب ایک طنزیہ بات، ظرافت بھی ہے، طنز بھی ہے۔ تیسری مثال، حکیم صاحب کی مسیحائی، یعنی لوگوں کا علاج کرنا، لوگوں کا علاج معالجہ کرنا، تو اب اس پہ طنز کیا ہے کہ حکیم صاحب کی مسیحائی لفظ کو لوگوں کی زندگی کو بچانا، مسیحائی لفظ کو واوین میں لکھا۔ سبحان اللہ، یہ سارا قبرستان انہی کا آباد کیا ہوا ہے۔ کتنی بڑی ظرافت ہے اور کتنی زیادہ اس میں ظرافت ہے اور کتنا زیادہ اس میں طنز بھی موجود ہے۔ حکیم صاحب پر، ان کے علاج معالجے پر کیا کر دیا؟ طنز بھی کر دیا اور ظرافت بھی پیدا ہوگی۔ اس سے آگے بیٹا قوسین ہے۔ قوسین کہتے ہیں بریکٹس کو، اور بریکٹس جو ہیں اس کا دوسرا نام جو ہے وہ خطوط وحدانی بھی ہے۔ خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں اسے، بریکٹس کو، قوسین کو، اور قوسین بھی کہتے ہیں۔ تعریف اس کی، اس علامت کو خطوط وحدانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علامت کسی لفظ یا جملے کو دوسری عبارت سے ممتاز و منفرد بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ خط اور قوسین دونوں کا استعمال سیم ہے۔ علامت قوسین کی بریکٹس ہوتی ہیں، چھوٹی بریکٹس ہیں، پھر درمیانی بریکٹس ہیں، پھر بڑی بریکٹس ہیں، یہ قوسین کہلاتی ہیں۔ اور استعمال اور مثالیں، اس کا استعمال جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ کسی بھی عبارت کے درمیان میں ایسی بات کا ذکر کر دیا جانا کہ جس کو اگر نہ ذکر کیا جاتا تو تب بھی وہ بات مکمل ہوتی جو بات وہاں پر کی جا رہی تھی۔ اور دیکھیے اس کا استعمال جملہ معترضہ، وہ جملہ جو یہ جملہ معترضہ کی تعریف بیان کر دی کہ وہ جملہ جو ایک مربوط عبارت میں الگ الگ ہو مگر ایک مربوط عبارت میں، جڑی ہوئی عبارت میں، مسلسل عبارت میں، آپس میں بار ربط عبارت میں کیا ہو؟
الگ الگ ہو مگر وہ الگ الگ محسوس ہو رہا ہو، نظر آ رہا ہو، مگر وہ جملے کے کسی نہ کسی نقطے کی وضاحت کر رہا ہو۔ اصل بات، اصل عبارت کے کسی نہ کسی پوائنٹ کی، کسی نہ کسی نقطے کی وہ جملہ معترضہ وضاحت کر رہا ہو کہ پہلے اور آخر میں ہوتا ہے، اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں وہ جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگا دی جاتی ہے، بریکٹس کی، بریکٹس لگا دی جاتی ہیں۔ جیسے اس کی مثال دیکھیے، نمبر 1 ڈاکٹر جاوید اقبال۔ ڈاکٹر جاوید اقبال بہت سارے ہو سکتے ہیں، مگر مصنف نے یہاں پر وضاحت کر دی بریکٹ میں جملہ معترضہ کے طور پر کو استعمال کرتے ہوئے، ڈاکٹر جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے فرزند ہیں یعنی بیٹے ہیں، عدالت عالیہ کے جج رہ چکے ہیں۔ علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال، جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال، جن کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، وفات پا چکے ہیں، اب ڈاکٹر جاوید اقبال عدالت عالیہ کے جج رہ چکے ہیں۔ اب اگر صرف مصنف یہ لکھتا تو اس سے کوئی اور ڈاکٹر جاوید اقبال بھی مراد لیا جا سکتا تھا، لیکن مصنف نے اس کی وضاحت کر دی کہ کون سے ڈاکٹر جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، وہ والے جاوید اقبال عدالت عالیہ کے جج رہ چکے ہیں۔ دوسری مثال، شیخ محمد اقبال بڑے عمدہ شاعر ہیں، بڑے عمدہ شاعر ہیں، یہاں پر شاعرہ لکھا ہو غلط ہے، شاعر ہیں۔ کون سے شیخ محمد اقبال؟ جو نابینا ہیں، جو نابینا ہیں۔ اب اس کی شیخ محمد اقبال کی وضاحت کر دی، جو نابینا ہیں۔ اور اس کے بعد بیٹا دیکھیے دوسری مثال ہے کہ تیسری مثال ہے قائد اعظم، خدا ان پر رحمت کرے، اچھے سیاستدان تھے۔ قائد اعظم اچھے سیاستدان تھے، جملہ مکمل ہے، مگر اس نے مصنف جو ہے رائٹر، وہ قائد اعظم کے ساتھ ایک جملہ ایسا استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ جو جملہ معترضہ ہو اور باقی جملے سے الگ الگ دکھلائی دے رہا ہو، تو ایسے جملے کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، اور اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو سکتا ہے۔ قائد اعظم خدا ان پر رحمت کرے، اچھے انسان تھے۔ نمبر 4 جاوید علی۔ کون سے جاوید علی؟ جو کل آپ سے ملنے آئے تھے، بریکٹ میں جملہ معترضہ، کے پاس بڑی عمدہ بندوق ہے۔ اگر یہ کہا جائے جاوید علی کے پاس بڑی عمدہ بندوق ہے، تو جاوید علی بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن مصنف نے وضاحت کر دی کہ کون سے جاوید علی؟ وہ جاوید علی جو کل آپ سے ملنے آئے تھے، ان کے پاس بڑی عمدہ بندوق ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ استعمال نمبر 2 ہے، جملے کے آخر میں ماخذ کا حوالہ دینے کے لیے بھی یہ قوسین استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً دیکھیں، اب کوئی شعر آپ کوٹ کرتے ہیں کسی شاعر کا، تو اس شعر کے آخر میں بریکٹ میں اس کا حوالہ دیتے ہیں، شاعر کا نام لکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے تو علامہ اقبال کا نام لکھیں گے، غالب کا شعر ہے تو غالب کا نام لکھیں گے، اور اسی طرح اگر کسی سبق میں سے کوئی آپ ایک پیراگراف لیتے ہیں اور کسی دوسری جگہ پر اس کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر اس پیراگراف کو واوین میں لکھیں گے، بریکٹس میں بھی وہ تو واوین میں لکھا جائے گا، مگر یہاں پر حوالہ دینے کے لیے سبق کا نام، جب اس پیراگراف کے سبق کا نام لکھیں گے تو آپ اس سبق کا نام جو ہے وہ بریکٹس میں لکھیں گے، حوالہ متن جسے کہا جاتا ہے، تو وہ بریکٹس میں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، جیسے شعر 2 اشعار دیے گئے ہیں، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، غالب کا شعر ہے تو غالب بریکٹ میں لکھ دیا، حوالہ لکھ دیا۔ مثال نمبر 2 ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں،
محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، لہذا یہ ریفرنس حوالہ دے دیا علامہ اقبال، وہ بریکٹ میں لکھا جائے گا۔ استعمال نمبر 3 ہے تحریر میں کسی اردو لفظ انگریزی یا کسی اور زبان کا متبادل لفظ لکھنا مقصود ہو تو اس کو بھی قوسین میں لکھا جاتا ہے، جیسے جمہوریت کو انگلش میں ڈیموکریسی کہتے ہیں، تو لہذا جمہوریت کا میننگ جو ہے، معانی، وہ لکھ دیا کس میں؟ انگلش میں، اور وہ بریکٹ میں لکھا جائے گا، قوسین میں لکھا جائے گا۔ ایک طرز حکومت ہے جمہوریت، ایک طرز حکومت ہے۔ دوسری مثال، افرادی قوت، مین پاور کو بالکل ضائع کیا جا رہا ہے، تو انگلش میں افرادی قوت کا معنی انگلش میں بھی لکھ دیا، مراد کے انگلش میں افرادی قوت کو کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ رموز اوقاف میں سے خط جو ہے یہ تھوڑی سی بڑی ڈیش کو کہا جاتا ہے، لائن کو، چھوٹی سی لائن کو کہا جاتا ہے، اور تعریف اس کی یہ علامت قریب قوسین ہی کی طرح کسی لفظ یا جملے کو باقی عبارت سے جدا کرنے کے لیے اس کے آخر اور شروع میں لگائی جاتی ہے۔ جملہ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ واوین اور خط، ان دونوں کا استعمال تقریباً برابر ہے، ایکول ہے۔ جہاں پر خط کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر قوسین کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں پر قوسین کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر واوین اس کا خط کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جملہ معترضہ کو باقی عبارت سے الگ کرنے کے لیے اس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے، کیا؟ خط کی علامت یا بڑی ڈیش کی علامت، چھوٹی سی لائن، وہ جملہ معترضہ کے شروع میں اور جملہ معترضہ کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ استعمال اور مثالیں اس کی جیسے دیکھ رہے ہیں آپ، نمبر 1، یہ علامت کسی عبارت میں اس لفظ یا جملے کے دونوں طرف لگاتے ہیں جسے اصل عبارت سے ممتاز کرنا مقصود ہو۔ ممتاز کا مطلب ہے منفرد کرنا، اس کو پرومیننٹ کرنا، کہ پرومیننٹ نظر آئے تو ممتاز کرنا مقصود ہو، تو اس کے لیے خط کی علامت لگائی جاتی ہے۔ جیسے اللہ کے نیک بندے، آگے خط کی علامت، رنج ہو یا راحت، خط کی علامت، ہر حال میں راضی برضا رہتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، تو یہ رنج ہو یا راحت یہ جملہ معترضہ ہے، اس کے شروع اور آخر میں خط کی علامت لگا دی گئی۔ پھر گوندنی والا تکیہ، خط، پھر وہی جہاں نگینہ سائیں رہتا تھا، خط کی علامت، مسمار کر دیا گیا، گوندنی والا تکیہ مسمار کر دیا گیا، درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا، وہی جہاں نگینہ سائیں رہتا تھا۔ نمبر 2، استعمال نمبر 2، جب کئی لفظ کسی لفظ کے تبادلے یا تشریح میں لکھے جائیں تو ان لفظوں کے شروع یا آخر میں یہ علامت لگا دیتے ہیں۔ مثلاً اس کی جائیداد نیلام ہو گئی، اب درمیان میں باغ، دکانیں، جاگیر، مکانات، یہ جملہ معترضہ ہے، اس کے شروع اور آخر میں علامت خط لگا دی گئی۔ نمبر 2، آگ لگی تو سارا مکان جل کر راکھ ہو گیا، سارا مکان جل کر راکھ ہو گیا۔ تو یہاں پر چونکہ اینٹ، یہ جملہ معترضہ ہے، اینٹ، چونا، مال، اسباب، دروازے، کھڑکیاں، کپڑے جمع ہے، اور لہذا یہاں پر فعل بھی اس نے جمع استعمال کیا رائٹر نے، جل کر راکھ ہو گئے۔ آگے بیٹا خط فاصل ہے۔ خط فاصل کہتے ہیں ترچھی لائن جو ہوتی ہے جسے انگلش میں سلیش کہا جاتا ہے، اور یہ جب ہم خط لکھتے ہیں اور تاریخ لکھتے ہیں خط کی، تو اس کے درمیان میں اگر ایسا مہینہ جس کی آپ تاریخ لکھ رہے ہیں اس کا نام الف سے شروع ہوتا ہو تو تاریخ کی فگر اور مہینے کے نام کے درمیان میں یہ سلیش یا خط فاصل کا معنی الگ الگ کرنے والا، جدا جدا کرنے والا، تو خط فاصل کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ خط فاصل کی علامت دفتری مراسلات،
مراسلات ہوتے ہیں خطوط، دفتری خطوط، آفیشل لیٹرز. تو مراسلات کا حوالہ دینے کے لیے مختلف قسم کے بیانات، مسودات اور فارموں کے اندراجات میں متبادل اسماء افعال کے اس درمیان لگائی جاتی ہے. مثلاً یہ خط کا نمبر ہے 7452/2003. 2003 میں خط نمبر یہ لکھا گیا مورخہ 12 اکتوبر 12 مئی 1970. اب 12 اکتوبر کے درمیان میں 12 اور اکتوبر کے درمیان میں خط فاصل لگانا چاہیے. آگے مسمات کے درمیان میں خط فاصل کی علامت استعمال ہوگی. بن، بنت، ان دونوں کے درمیان خط فاصل کی علامت. میں، ہم، ان کے درمیان میں خط فاصل کی علامت. پھر اقرار کرتا ہوں، خط فاصل یا کرتی ہوں. مؤنث اور مذکر کے لحاظ سے جو پیچھے فاعل ہوگا مذکر ہوگا تو اس کو مذکر مراد لیا جائے گا، اور مؤنث ہوگا تو مؤنث مراد لیا جائے گا. اس کے بعد بیٹا دیگر علامات، اس کے علاوہ کچھ علامات ہیں جس میں سے پہلی علامت ترک ہے. علامت ترک کا معنی ہے چھوڑ دینا. ترک کا معنی چھوڑ دینا. تو جہاں پر کسی عبارت کو لکھتے لکھتے، یعنی کوئی حدیث ہے، امپورٹنٹ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، مشہور آیت ہے جو ہر انسان جانتا ہے، تو لہذا اس کو مکمل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، اور آگے اس کی اگلی عبارت اس کی چھوڑ دی جاتی ہے. دوسرا حصہ اس کا آدھا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ڈیش 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 لگا کر یا ڈاٹ 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 لگا کر الف لام خ لکھ دیا جاتا ہے. اور یہی علامت ہے علامت ترک کی، الف لام خ. مراد اس کی یہ ایبریویشن ہے الی آخرہ کی. الی آخرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں کہ عربی میں یہ لکھا گیا ہے الی آخرہ، تو اس کا اردو میں معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ عبارت، یہ حدیث، یہ آیت آخر تک مراد لی جائے. تو تعریف اس کی، یہ علامت الی آخرہ کا مخفف ہے. مخفف مین ایبریویشن ہے، اور یہ اس کی علامت ہے کی صورت میں، اس کی صورت میں ڈیش 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 اور الف لام خ کی صورت میں لکھی جاتی ہے. یہ علامت اس وقت استعمال ہوتی ہے، یہ علامت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی معروف عبارت اقتباس، مصروف نہیں، یہ یہاں پر آئے گا معروف عبارت. معروف مین مشہور عبارت، معروف مشہور عبارت. اب دیکھیں اس میں آیت، معروف عبارت یا مشہور عبارت، جیسے آیت یا حدیث وغیرہ کا حوالہ دینا مقصود ہو تو اس مقصد کے لیے ساری عبارت نقل کرنے کی بجائے اس کے چند ابتدائی الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں، اور ان کے بعد الف ڈیش 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 الف لام خ الی آخرہ کی علامت لگا دی جاتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس عبارت، آیت یا حدیث وغیرہ کے ابتدائی الفاظ لکھے گئے ہیں وہ آخر تک مراد ہے. مثالیں مثلاً الحکمت ضالۃ المؤمن، اور اسی طرح الخلق عیال اللہ الی آخرہ، اور آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ والرسلہ، اس کے بعد ڈیش 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 الی آخرہ کی علامت. اس علامت کو الف لام خ کے ساتھ اس علامت کو 8 اردو میں عدد 8 لکھا جاتا ہے، 8. تو اس سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے. کیسے کہ عبارت، ایک جملہ لکھا جا رہا ہے اور جملہ لکھنے کے درمیان میں کوئی ایک لفظ لکھنا مصنف بھول گیا. اب وہ کیا کرے گا، اس جگہ پر چھوٹا سا 8 کی علامت، چھوٹے سے اردو میں 8 کی علامت جو ہے اس کی طرح کا نشان ڈالیں گے اور علامت لگائیں گے، اور لگانے کے بعد اس سے اوپر جو ہے وہ لفظ لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ
قاری کو, پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر یہ لفظ ایڈ کیا جائے گا, اور جو رہ گیا کسی بھی وجہ سے لکھنا بھول گیا تو یہ علامت ترک کی تکمیل کرتی ہے. یہ علامت ترک کی تکمیل کرتی ہے, اور اس مقام پر آتی ہے جہاں عبارت کا کوئی لفظ فقرہ یا جملہ تحریر میں آنے سے رہ جائے, بھول جائے, چھوٹ جائے, رہ جائے. تو اور عبارت کے اوپر بین السطور, عبارت کے اوپر جو ہے وہ متروکہ لفظ جو رہ چکا تھا, جو بھول چکا تھا, لکھا نہیں گیا تھا, وہ اس کے اوپر لکھ دیا جائے گا. مثلاً میں نے راز کی ساری کہہ دی ہیں, کیا کہہ دی ہیں, یہ لکھنا بھول گیا تھا, تو یہاں پر 8 شیپ کی علامت اردو میں لگائیں گے اور اوپر اس کے باتیں لکھ دی جائیں گی. لفظ باتیں بھول گیا تھا, رہ گئی تھیں, اس وجہ سے میں نے راز کی ساری باتیں کہہ دی ہیں. دوسری مثال بیٹا اس کی, موجودہ زمانے میں لوگوں میں کم ہوتی جا رہی ہے, تو یہاں پر بھی ایک لفظ رہ گیا, اور اس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے, لکھنے کے لیے وہاں پر ترک کی علامت ترک استعمال کریں گے, اور اس کے اوپر وہ لفظ لکھ دیا محبت. اور اس کے بعد بیٹا تیسری مثال اس کی, قائد اعظم کے پاکستان کے گورنر جنرل تھے. اب یہاں پر کوئی لفظ مس ہو گیا, رہ گیا, لکھنا بھول گیا, وہ لفظ ہے پہلے. تو اس جگہ پر جہاں وہ لفظ بھولا ہے, رہ گیا ہے لکھنے سے, تو وہاں پر 8 شیپ میں علامت ترک لگائیں گے, اور اس کے اوپر پہلے لفظ لکھ دیا. قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے. اس کے بعد بیٹا علامت حذف ہے. علامت حذف کا مطلب ہے کہ یہاں سے کوئی چیز حذف کر دی گئی ہے, مٹا دی گئی ہے, ختم کر دی گئی ہے. وہ ڈیش 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 ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا فل ان دی بلینکس جو ہے, فل ان دی بلینکس میں ایسا ہی کیا گیا ہوتا ہے, کوئی ایک لفظ 2 لفظ چھوڑ دیے گئے ہوتے ہیں, حذف کر دیے گئے ہوتے ہیں, اور باقی جملہ جو ہے وہ لکھا گیا ہوتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ خالی جگہ کو پر کیجئے. تو وہاں پر جو لفظ آنا مقصود ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے, تو وہ فل ان دی بلینکس ہو جاتی ہے. علامت اس کی وہ ہے ڈیش 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 ڈیش. اور اس کے بعد تعریف اس کی بیٹا یہ ہے, کسی عبارت یا اقتباس کو نقل کرتے ہوئے اس کے کسی عبارت یا اقتباس کو نقل کرتے ہوئے اس کے بعض الفاظ یا جملے کسی ذاتی, اخلاقی یا ادبی مصلحت کی بنا پر حذف کرنے کے لیے, یا کسی طوالت سے بچنے کے لیے, طوالت کہتے ہیں اس کے لمبے ہونے کو, عبارت کے لمبے ہونے کو, تو بچنے کے لیے اقتباس کے ابتدائی یا آخری چند الفاظ لکھ کر باقی عبارت کی جگہ علامت حذف استعمال کی جاتی ہے. مثالیں اس کی جیسے نمبر 1, جب عالیہ اور اس کی ماں نے ڈیش 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 خاموش خراج تحسین تھا. ٹھیک ہے, اب اس میں یہاں پر حذف کر دیا گیا, کچھ عبارت کو حذف کر دیا گیا. اور اس کے بعد انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک قسم کا کام کر سکتی ہیں, ڈیش 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 ڈیش, اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے. تیسری مثال, اگر یہ سچ ہے کہ کافی خوش ذائقہ ہوتی ہے تو کسی بچے کو پلا کر اس کی صورت دیکھ لیجئے, دیکھتے ہی ڈیش ڈیش ڈیش, دیکھتے ہی دیکھتے کافی اپنا رنگ دکھاتی ہے. چوتھی مثال بیٹا, آغا دل ہی دل میں جلتے اور اپنے مصنوعی دانت پیس کر رہ جاتے, ڈیش ڈیش ڈیش, وہ فی الواقع محسوس کرتے کہ ان کے لڑکپن میں گئے زیادہ میٹھے اور ملائم ہوا کرتے تھے.
یہ وہ فی الواقع محسوس کرتے کہ ان کے لڑکپن میں گنے زیادہ میٹھے اور ملائم ہوا کرتے تھے. یہ گنے زیادہ میٹھے اور ملائم ہوا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ دانت تو تھے ان کے، جب ان کے دانت تھے تو وہ گنے چوسا کرتے تھے. تو لہذا گنوں کا واقعہ ہی کہتا ہے لڑکپن میں گنے زیادہ میٹھے اور ملائم ہوا کرتے تھے. اچھا بیٹا، اس کے بعد علامت حاشیہ ہے. علامت حاشیہ اس کو ہم نہیں کہتے ہیں، جو ہم مارجن لائنز لگاتے ہیں اس کو بھی ہم عموماً کیا کہتے ہیں؟ حاشیہ کہتے ہیں. حاشیہ لگائیں، لیکن یہاں پر حاشیہ سے مراد ٹرم ہے یہ حاشیہ کی، یہ استعمال ہوتی ہے مصنف جو ہے وہ اگر اپنی عبارت میں، اپنی تصنیف کی ہوئی عبارت میں، لکھی ہوئی عبارت میں اگر کسی لفظ کا معنی، مطلب وہ واضح کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس لفظ کے اوپر یہ علامت لگائے گا، اور علامت لگانے کے بعد پیج کے باٹم میں نیچے، باٹم لائن جو ہے اس سے نیچے وہی علامت لگائے گا، اور لگانے کے بعد اس لفظ کی وضاحت کر دے گا، اس لفظ کے معنی بتا دے گا، اور اس لفظ کی تشریح کر دے گا، تو اس جملے کی تشریح کر دے گا. تو یہ حاشیہ کہلاتا ہے. کسی مضمون میں موضوع کی تمام جزیات کا ذکر ممکن نہیں ہوتا. بعض باتیں تشریح طلب ہوتی ہیں، بعض کا حوالہ ضروری ہوتا ہے، بعض کے ماخذ کا تذکرہ لازم آتا ہے. ایسی صورت میں حاشیہ نگاری کی جاتی ہے. چنانچہ تشریح طلب الفاظ یا حوالہ طلب مقامات پر یہ علامت لگا دیتے ہیں، اور ان کی وضاحت یا اختصار، ان کی وضاحت یا اختصار جو ہے وضاحت یا اختصار بیٹا دیکھیں، حاشیے پر یا عبارت کے نیچے خط کھینچ کر، یعنی لائن لگا کر، یا پاور فٹ نوٹ کہتے ہیں اس کو، پاور کی ورک کے نیچے پاؤں میں، یعنی اس کے باٹم میں جو وضاحت کی گئی ہوتی ہے اس کو حاشیہ کہتے ہیں. تو فٹ نوٹ بھی کہتے ہیں انگلش میں. فٹ نوٹ کی صورت میں درج کر دیتے ہیں. اگر حواشی زیادہ ہوں تو ان علامتوں پر نمبر لگا کر ترتیب سے حواشی درج کر دیتے ہیں. مثلاً اگر ایک سے زیادہ الفاظ ہیں ایک پیج پر، تو ان کی وضاحت کرنا مقصود ہے، تو اس پیج پر ان الفاظ پر پہلے پر نمبر 1 لکھ دیں گے، علامت لگا کر اس کے اوپر 1 لکھ دیں گے، دوسرے پر علامت لگا کر 2 لکھ دیں گے، تیسرے لفظ پر علامت لگا کر 3 لکھ دیں گے. تو اس طریقے سے یہ حاشیہ لگایا جاتا ہے. نمبر 1 جیسے دیکھیے، ایسی تمام نظمیں جن میں رسول خدا سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جائے یا ان کے محاسن بیان کیے جائیں، لغت کی تعریف میں آتی ہیں. آگے دیکھیں، اس کی وضاحت کرنے کے لیے علامت حاشیہ لگا دیا اور اوپر نمبر 1 لکھ دیا. اب پیج کے باٹم میں لکھیں گے، اس کی نیچے لائن لگا کے اس سے نیچے لکھیں گے، حاشیہ کی علامت لگائیں گے، نمبر 1 لکھیں گے. ڈاکٹر فرحان فتح پوری اردو کی نعتیہ شاعری، صفحہ نمبر 21، یہ حوالہ ہے اس کا. اور اسی طرح نیکسٹ اگلی مثالیں ہیں، دیکھ لیجئے. لے گیا فوق انبیاء پر خلق میں، لے گیا فوق انبیاء پر خلق میں، اور خلق میں کس میں تھا اس کا سا علم، اور کس میں تھا اس کا سا کرم. اب دیکھیں اس میں اس کی وضاحت کی کہاں سے لیا گیا ہے. تو حواشی میں حاشیہ کی علامت لگا کے نمبر 2 ترجمہ قصیدہ بردہ شریف قصیدہ کا ترجمہ ہے یہ. اور اس کے بعد نمبر 3 موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اب اس کی وضاحت کرنے کے لیے اس نے حاشیے کی علامت لگائی، نمبر 3 لگا دیا. اور یہ کہاں سے لیا گیا ہے شعر، تو اس کا حوالہ دے دیا
کیا حاشیے میں کلیات اقبال صفحہ نمبر 254۔ نمبر 4، ناصر کو اچھا غزل گو بننے میں جس چیز نے بہت مدد دی ہے وہ ان کے بیان کی سادگی اور لچک ہے۔ حاشیہ نمبر 4 ہے ڈاکٹر عبدالوحید جدید شعرائے اردو۔ آخری علامت ہے بیٹے علامت تخلص۔ علامت تخلص جو ہے یہ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ، علامت تخلص ہے جو شاعر کے تخلص پر عموماً لگائی گئی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تعریف اس کی، قصیدہ نظم و غزل کے مقطع میں شاعر کے مختصر قلمی و ادبی نام یعنی تخلص کی نشاندہی کے لیے یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثالیں، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ تو اب یہ دیکھیں نمبر 2، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، سودا جو تیرا حال ہے شاعر، سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانے تو نے اسے کس آن میں دیکھا۔ نمبر 4، عشق میں زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب تخلص ہے جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ نمبر 5، روداد سفر نہ چھیڑ ناصر، پھر اشک نہ تھم سکیں گے میرے۔ نمبر 6، بے اجل میر اب پڑا مرنا، عشق کرتے نہ اختیار اے کاش۔ اب میر جو ہے تخلص ہے، جہاں جہاں شاعر کا تخلص آیا اس کے اوپر تخلص کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ یہ رموز اوقاف جو ہیں الحمدللہ ہمارے مکمل ہوئے، اور یہ ہمارا رموز اوقاف کا آخری لیکچر تھا۔